آج ہم آٹزم کے موضوع پر ذرا گہرائی میں بات کرنے والے ہیں۔ مطلب عام سنی سنائی باتوں سے ہٹ کر کوشش یہ ہے کہ اس کی سائنسی اور آپ کہہ لیں حقیقی حقیقت کو سمجھا جائے۔ جی بالکل، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ آٹزم کوئی ایک بیماری نہیں ہے، یہ ایک پورا اسپیکٹرم ہے نیورو ڈیولپمنٹل اختلافات کا۔ اچھا، اسپیکٹرم۔ جی، اور ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ آج کل تشخیص زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اصل مسئلہ میرے خیال میں اکثر معاشرتی سمجھ بوجھ کی کمی ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو ایک بہت عام خیال ہے یا شاید غلط فہمی کہ آٹسٹک افراد میں ہمدردی نہیں ہوتی۔ میں نے ڈاکٹر سائمن بیرن کوہن کا کام پڑھا تھا، وہ تو کچھ اور کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، بیرن کوہن اصل میں یہ واضح کرتے ہیں کہ فرق علمی ہمدردی یعنی کوگنیٹو ایمپتھی میں ہوتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ مطلب دوسروں کے خیالات یا احساسات کو فوراً بنا کہے سمجھ لینا۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان میں مؤثر ہمدردی یعنی افیکٹو ایمپتھی نہیں ہوتی، وہ گہری فکر، گہرے جذبات محسوس نہ کرتے ہوں۔ اچھا، یعنی وہ محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، بہت سے آٹسٹک افراد تو غیر معمولی طور پر حساس ہوتے ہیں، دوسروں کا درد بہت شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ مسئلہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ سماجی اشاروں کو شاید اس طرح نہ پڑھ پائیں یا اپنے جذبات کا اظہار اس طریقے سے نہ کریں جس کی معاشرہ توقع کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنے اور اظہار کا فرق ہے، نہ کہ محسوس کرنے کی کمی کا۔ جی، بنیادی طور پر یہی ہے، اور جب ہم یہ فرق نہیں سمجھتے نا تو پھر غلط فہمیاں ہوتی ہیں، رویوں کو جان بوجھ کر کیا گیا سمجھا جاتا ہے، غیر منصفانہ سلوک ہوتا ہے، اور یہ صرف لوگوں کی آپس کی بات نہیں ہے۔ اچھا، مطلب بڑے پیمانے پر بھی؟ جی، ہمارے جو نظام ہیں، تعلیم کا نظام، سماجی ڈھانچے، یہاں تک کہ میڈیکل پروٹوکولز، وہ بھی اکثر اسی ناسمجھی کا شکار ہیں۔ ان کا سارا زور رویے کو ٹھیک کرنے پر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ سمجھا جائے کہ رویہ ہے کیوں۔ بالکل، زور مطابقت پر ہے، کنفارمٹی پر، کہ سب ایک جیسے ہو جائیں، موافقت یعنی اکوموڈیشن پر نہیں۔ اور اس چکر میں وہ جو آٹسٹک ذہن کی خاص طاقتیں ہوتی ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ نظر انداز ہو جاتی ہیں؟ یقیناً، بالکل نظر انداز ہو جاتی ہیں۔ غیر معمولی یادداشت، پیٹرن پہچاننے کی حیرت انگیز صلاحیت، منطقی سوچ، تفصیلات پر گہری توجہ، یہ سب اکثر رہ جاتا ہے۔ بیرن کوہن کا وہ جو ایمپتھائزنگ سسٹمائزنگ نظریہ ہے نا، جی وہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت سے آٹسٹک افراد قدرتی طور پر سسٹمائزنگ کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جن میں اصول ہوں، قوانین ہوں، جیسے ریاضی، موسیقی، کمپیوٹر کوڈنگ، کیونکہ وہ قابل پیش گوئی ہوتی ہیں۔ پریڈکٹیبل، بالکل۔ کیونکہ وہ پریڈکٹیبل ہوتی ہیں، تو یہ کوئی کمی نہیں ہے، یہ سوچ کا ایک مختلف اور بہت قیمتی انداز ہے۔ تو پھر وہ جو رویے ہوتے ہیں جنہیں اکثر لوگ عجیب سمجھتے ہیں، جیسے وہ ہاتھ پھڑپھڑانا، سٹمنگ جسے کہتے ہیں، یا جملے دہرانا، وہ اکثر بے معنی نہیں ہوتے۔ وہ ایک طریقہ ہو سکتا ہے شدید حسی معلومات، سینسری ان پٹ کو سنبھالنے کا، یا ترتیب اور پریڈکٹیبلٹی کی ضرورت پوری کرنے کا۔ یوں سمجھیں کہ یہ ماحول سے نپٹنے کی ایک حکمت عملی ہے۔ اچھا، ایک کوپنگ میکنزم۔ جی، اگر ہم اسے سرکشی یا عجیب پن سمجھنے کے بجائے ایک مختلف نیورولوجی کا نتیجہ سمجھیں تو ہمارا رد عمل بھی بدل جائے گا۔ الزام تراشی کی جگہ ہمدردی اور مدد لے گی۔ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے۔ واقعی زاویہ نظر بدلنے سے رد عمل بدل جاتا ہے۔ لیکن وہ جو کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ ارے چھوڑو، ہم سب ایک جیسے ہیں، یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ تو فرق کو مٹانے والی بات ہے، اسے سمجھنے والی نہیں۔ اسے کہتے ہیں سطحی شمولیت، سپرفیشل انکلوژن۔ صحیح۔ حقیقی ہمدردی اور قبولیت کے لیے گہری سمجھ چاہیے۔ یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کسی کو مونگ پھلی سے شدید الرجی ہو اور آپ کہیں کوئی بات نہیں، تھوڑی سی کھا لو، سب ایک جیسے ہیں۔ ہاں، یہ تو خطرناک ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور اسی طرح رحم کرنا، پٹی، وہ احترام نہیں ہے۔ رحم کرنے کا مطلب ہے آپ دوسرے کو کمتر سمجھ رہے ہیں۔ اچھا، تو پھر تشخیص یعنی لیبل لگانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آٹسٹک کا لیبل، کیا اس سے فرد ایک خانے میں بند نہیں ہو جاتا؟ یہ ایک نازک معاملہ ہے۔ دیکھیں،
لیبل کسی کی پوری شناخت نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ تو پھر اس کا فائدہ؟ اسے ایک آلے کے طور پر دیکھنا چاہیے جو سمجھنے میں مدد دے، اپنے آپ کو سمجھنے میں، دوسروں کو سمجھانے میں۔ یہ ایک پنجرا نہیں بننا چاہیے جو فرد کو محدود کر دے یا لوگوں کے ذہن میں پہلے سے طے شدہ خیالات بٹھا دے۔ ہمیں اصل میں بیانیہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ صرف چیلنجز اور مشکلات پر ہی بات نہ ہو، بلکہ ان طاقتوں کو بھی پہچانا چاہیے جو اکثر آٹزم کے ساتھ آتی ہیں۔ اور یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ بہت سی مشکلات فرد کے اندرونی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ ماحول کی وجہ سے؟ جی، ماحول کی غیر لچکداری، انفلیکسیبلٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اگر ماحول ہی فرق کو قبول نہیں کر پا رہا، اسے سزا دے رہا ہے، تو کیا مسئلہ فرد میں ہے یا نظام میں؟ کیا ہمیں نظام پر سوال نہیں اٹھانا چاہیے؟ یقیناً یہی تو اصل بات ہے۔ اگر نظام فرق کو بیماری سمجھتا ہے تو وہ تنوع کو، ڈائیورسٹی کو پیتھولوجی بنا رہا ہے۔ صحیح۔ جب آٹسٹک افراد کو ایسا ماحول ملتا ہے جو ان کی ضروریات کو سمجھتا ہے اور پورا کرتا ہے، مطلب واضح ہدایات ہوں، ایک پریڈکٹیبل ساخت ہو، سماجی کارکردگی کا غیر ضروری دباؤ نہ ہو، تو وہ حیران انگیز طور پر اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ اکثر مسئلہ فرد میں نہیں ہوتا، مسئلہ اس ماحول میں ہوتا ہے جو ان کے لیے ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ آٹزم ایک بہت پیچیدہ، کثیر جہتی انسانی تجربہ ہے، اور اسے سمجھنے کی کوشش دراصل ہمیں اپنے معاشرے کی اپنی کوتاہیوں اور تعصبات پر بھی غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بالکل، حقیقی فہم کے لیے عاجزی چاہیے اور یہ ماننا کہ ہمیں ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، اور سوال پوچھتے رہنا چاہیے۔ جی۔ اور ایک آخری بات جو شاید تھوڑی پرووکیٹو ہو، ضرور۔ شمولیت، انکلوژن، یہ کوئی یک طرفہ راستہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آٹسٹک فرد کو بدلنا ہے یا فٹ ان ہونا ہے۔ معاشرے کو بھی اپنے غیر واضح سماجی قوانین، اپنی توقعات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ واہ، یہ گہری بات ہے۔ مقصد آٹسٹک افراد کو نارمل یا ٹھیک کرنا نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد انہیں سمجھنا ہے، ان کی ضرورت کے مطابق ان کی مدد کرنی ہے اور ان کے پوری شخصیت کا، ان کی تمام تر انفرادیت سمیت احترام کرنا ہے۔ بہترین۔ اس اہم اور فکر انگیز گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ امید ہے کہ سننے والوں کو بھی آٹزم کو ایک نئی، زیادہ ہمدردانہ نظر سے دیکھنے میں مدد ملے گی۔ شکریہ۔ اگلی گفتگو تک کے لیے خدا حافظ۔ خدا حافظ۔